بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں بڑی سختی کے ساتھ تمہیں ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ عورت اور یتیم ان کمزوروں کے حق کو پامال نہ کرنا، ورنہ بہت بڑے گناہ اور بہت بڑی تنگی میں پڑ جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہو کر خواتین کے حقوق کے تحفظ اور دفاع کا اعلان کر رہے ہیں۔ 3 بندے ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان 3 بندوں کے ساتھ پوری کائنات کے لوگوں میں سے بڑھ کر نفرت کرتا ہے۔ پہلا، حرم کی حدود میں گناہ کا ارتکاب کرنے والا، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو اسلام میں یا اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے تلاش کرے، اور تیسرا وہ ہے کہ کسی بندے کو ناحق قتل کرنے کی تلاش میں رہے تاکہ اس کے خون کہ جب کسی عورت کا خامد مر جاتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ بندے کو جلا دیتے ہیں، مردے کو جلا دیتے ہیں، تو جس عورت کا خامد مر جاتا اس عورت کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر زندگی کا حق دیا، سب سے بڑا انسانی حق جس کے مقابلے میں تمام حقوق کم پڑ جاتے۔ باب اذا زوج ابنتا وہی کارہا فنکاحہم مردود۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیٹی کا زبردستی نکاح کر دیا، امام بخاری کہتے ہیں وہ نکاح مردود اور باطل ہوگا۔ تو ازدواجی حقوق میں سے اسلام نے یہ حق بھی اس کو دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ گزشتہ دنوں میں حکومت پاکستان نے تحفظ حقوق نسواں کے نام سے ایک بل کو پاس کیا اور اس پر فوری طور پر عمل درآمد کا حکم دیا، جس پر فوری طور پر عمل بھی کیا گیا. جب لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوا تو وہاں کی تقریباً تمام مذہبی اور دینی جماعتوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور آواز اٹھانی بھی چاہیے تھی کیونکہ یہ بل، اس کی تقریباً 9 شقیں واضح طور پر کتاب و سنت کے احکام اور تعلیمات کے خلاف ہے. جب اس طرح سے بات ہوئی تو پھر بحثیں ہوئیں، گفتگو ہوئی اور آپس میں تکرار ہوئی، جس کے نتیجے میں میڈیا پر بیٹھے ہوئے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو تجزیہ نگار کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ دینی اور مذہبی جماعتوں سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کا کوئی بل بنے یا ان پر ظلم و زیادتی اور جبر کو روکنے کا کوئی قانون بنے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ خواتین کو حقوق نہ دیے جائیں یا ان کے حقوق کے تحفظ کا کوئی بل یا قانون نہ بنایا جائے، یا ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے، ان پر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی روک تھام کی کوشش نہ کی جائے. کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی. اصل بات یہ کہی گئی کہ اگر آپ نے واقعی اس قسم کا کوئی قانون اور بل بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو مغربی معاشرے سے اس قانون کی شکل لینے کی کیا ضرورت ہے. اگر واقعی اس قسم کا کوئی قانون نافذ کرنا ہے یا اس پر عمل درآمد کرنا یا کرانا ہے تو اس قانون کو کتاب و سنت سے اخذ کیا جائے، کیونکہ کتاب و سنت کے اندر انسانی زندگی کے لیے ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے. تو کتاب ہدا کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین
اور اعلیٰ تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے آخر کیا ضرورت ہے کہ مسلمان یورپ اور اسی طرح سے مغرب کے قوانین کو اپنے اسلامی ممالک میں نافذ کرتے پھریں؟ یہ تو وہی بات ہے کہ شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر انسان جاہلیت کی طرف رجوع کرے. اور اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ کیا یہ جاہلیت کے فیصلوں کی تلاش میں ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، ان کے لیے اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کوئی اور فیصلہ بہتر اور اچھا نہیں ہو سکتا. اور صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، 3 بندے ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان 3 بندوں کے ساتھ پوری کائنات کے لوگوں میں سے بڑھ کر نفرت کرتا ہے. پہلا ملحد فی الحرم، حرم کی حدود میں گناہ کا ارتکاب کرنے والا، چاہے وہ حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو. اور دوسرا مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، وہ بندہ ہے جو اسلام میں یا اسلام قبول کرنے کے بعد یا اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے تلاش کرے. اور تیسرا وہ ہے وَمُطَّلِبٌ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، کہ کسی بندے کو ناحق قتل کرنے کی تلاش میں رہے تاکہ اس کے خون کو بہا دے. تو فرمایا ان 3 بندوں سے اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے. تو اصل بات یہ ہے جس کی وجہ سے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی گئی کہ ہمارے لیے اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس سے ہم قانون اخذ کریں، جس سے کوئی لا بنائیں، قوانین کو اخذ کر کے اس پر عمل درآمد لوگوں سے کرائیں، تو یہ امتیاز کتاب اللہ کو حاصل ہے. اور یہ امتیاز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کو، خواتین کو جو مقام اور عزت دی ہے اور جو حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں، یا جس طرح سے اسلام نے خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، دفاع کیا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے کے بعد قیامت کی دیواروں تک اس کی کوئی مثال دنیا میں تلاش کرنے پر نہیں مل سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے. اور بنی آدم میں عورت بھی داخل ہے کہ نہیں؟ عورت بھی داخل ہے. اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ بنی آدم مذکر ہوں یا مؤنث، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فرمایا جتنے بھی بنی آدم ہیں، جو بھی اولاد آدم ہے، اللہ نے ان سب کو عزت و تکریم سے نوازا ہے. کائنات کے رب نے تو اسلام کے آغاز میں ہی عورت کی تکریم، اس کی عزت، اس کے مقام کا اعلان اپنی کتاب کے اندر کر دیا. اور آج برا ہو ان دانشوروں کا، ان تجزیہ نگاروں کا جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن ان کی زبانیں اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہیں، ان کی زبانیں پیسے کے زور پر بولتی ہیں، اسلام کے خلاف ایسی ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو شاید کسی متعصب قسم کے یہودی یا عیسائی نے بھی نہ کی. اور خاص طور پر جب خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے تو پھر اس قسم کے تجزیہ نگار، اس قسم کے دانشور علماء بھی بن جاتے ہیں، سکالر بھی بن جاتے ہیں، اور مفتی اور مجتہد کے منصب پر بھی فائز ہو کر فتوے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں، اور پھر علل اعلان اپنے لائیو شو کے اندر
یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ اسلام نے واقعی عورت کو وہ حقوق نہیں دیے ہیں نعوذ باللہ جو اس کو دیے جانے چاہیے. یہ کس کی زبان بولتے ہیں؟ یہ مغرب کی زبان بولتے ہیں. مغرب، اس کا معاشرہ، اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے والے، ان کی یہ دلی تمنا ہے، ان کے یہ ارادے ہیں کہ اسلامی ممالک کے اندر بھی مغربی معاشرے کی لعنت اور جو گندگی وہاں پر موجود ہے، اس معاشرے کے اندر آ کر، اسلامی معاشرے میں آ کر اس گندگی اور غلاظت کو نافذ کر دیا جائے. اصل میں ان شہوت پرستوں کا یہی ارادہ ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہوتا نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. لہذا جس نے جیسے کہہ دیا ویسے انہوں نے مان لی. اگر یہودی اعتراض کرے اسلام کے اوپر، خواتین کے حقوق کے بارے میں عیسائی نقطہ اعتراض اٹھائے، کوئی غیر مسلم بات کرے، تنقید کرے، اس قسم کی بات کرے، تو اس قسم کے لوگ جن کو لوگ دانشور سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو دانشور کہلوانا پسند کرتے ہیں، تو یہ ان کی بات کو لے کر یہ بھی اسلام پر وہی نقطہ اعتراض اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ بہت سارے ایسے دلائل موجود ہیں کہ جن سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جتنا اسلام نے آ کر خواتین کو حقوق دیے ہیں یا ان کا تحفظ کیا ہے، اتنا کسی اور معاشرے، تہذیب و تمدن اور کسی اور مذہب نے وہ حقوق نہ دیے ہیں، نہ اتنا ان کا دفاع کیا ہے. سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اللہ میں ان دو کمزوروں کے حق کے پامال کرنے والوں کو ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں کہ جو ان کمزوروں کے حق کو پامال کرے گا وہ گناہ میں واقع ہو جائے گا، تنگی میں واقع ہو جائے گا. وہ دو کمزور کون سے ہیں؟ فرمایا الیتیم والمرأة، ایک یتیم اور دوسری عورت ہے. اور صحیح ابن حبان میں بھی یہی روایت موجود ہے، اس میں تو یہاں تک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہا کرتے تھے. ممبر سے آپ نے اعلان کیا خواتین کے تحفظ کا، آپ نے ممبر سے کھڑے ہو کر لوگوں کو اعلان کیا، بتایا کہ لوگوں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. اور احرج کا معنی شراح نے، جو محدثین ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ احرج کا لفظ حرج سے نکلا ہے، اور حرج کا معنی ہوتا ہے تنگی، اور حرج کا معنی گناہ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں بڑی سختی کے ساتھ تمہیں ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ عورت اور یتیم ان کمزوروں کے حق کو پامال نہ کرنا، ورنہ بہت بڑے گناہ اور بہت بڑی تنگی میں پڑ جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہو کر خواتین کے حقوق کے تحفظ اور دفاع کا اعلان کر رہے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں جو حاضرین تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے، اور جو غیر حاضر تھے وہاں پر نہیں تھے، ان تک ان باتوں کو پہنچانے کا حکم دیتے ہوئے اپنے اس عظیم خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، یاد رکھو تم نے اللہ کی امانت کے ذریعے ان کو اپنی بیویاں بنایا ہے. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے اور اس کے حکم کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے. لہذا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بے مثال اجتماع کے اندر، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ نبوت کا سب سے بڑا اجتماع تھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے حقوق کا اعلان کیا. اور صرف یہی نہیں جو حاضرین تھے ان کو فرمایا، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا جو یہاں پر موجود ہے وہ غائب کو یہ باتیں پہنچا دے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں کے ذمے تمہارا حق یہ ہے
کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے کو نہ بٹھائیں جن کا بیٹھنا اور گھر میں آنا تم پسند نہیں کرتے ہو، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم ان کو کھانا دو اور ان کے کپڑوں کا اہتمام کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پر فرمایا تھا کہ لوگوں ان کو مارو مت، مارنا نہیں ہے، اگر ان کو تادیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، کسی مصلحت کے لیے، اصلاح کے لیے مارنا بھی پڑ جائے تو آپ نے فرمایا فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو اتنا مارو کہ جس سے وہ زخمی نہ ہو یا ان کی ہڈی نہ ٹوٹے۔ اصلاح اور مصلحت کے تقاضے کے تحت ان کو اس طرح سے مارو کہ ان کی ہڈی پسلی ایک نہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر خواتین کے حقوق کے تحفظ کا اعلان کیا۔ اب اس کی مثال دنیا کے اندر ڈھونڈنے پر کہیں نہیں ملتی ہے، لیکن جن لوگوں کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی ہیں یا سمجھ نہیں آتی ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں کے اوپر کچھ اور سوار ہوتا ہے نا، شہوت پرستی، خواہش پرستی، بس ان کے ذہن میں جب یہی بات ہوتی ہے تو پھر اس قسم کی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے کہ جس نے تمام لوگوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی حق تلفی نہیں کی۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اسلام نے جس طرح کے حقوق دیے ہیں اس طرح کے حقوق دینے کی طاقت نہ مغرب نہ مشرق کہیں کے بھی رہنے والے لوگ ہوں ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اور آج بڑے متعصب قسم کے وہ تجزیہ نگار جن کا تعلق یہودیت یا عیسائیت کے ساتھ ہے یا کسی اور مذہب کے ساتھ ہے، یا وہ متعصب قسم کے مستشرق جو اسلام اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اسلام پر نقطہ اعتراض اٹھائیں، وہ بھی آج اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ عورت کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ان سے بہتر کوئی اور حقوق ہو ہی نہیں سکتے۔ جو فطری طور پر حقوق تھے وہ سارے حقوق اسلام نے عورت کو دیے، یا جو عورت کے حقوق ہونے چاہیے تھے بحیثیت انسان اس کے حقوق بنتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی کرنے کی اجازت اور گنجائش اپنے دین کے اندر نہیں رکھی۔ اگر اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں انہی کے متعلق مکمل اور تفصیلی گفتگو کی جائے تو یہ وقت بڑا تھوڑا ہے، مواد اس کے اوپر بہت ہے، کتابیں بہت لکھی جا چکی ہیں اور اب تک بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آپ کی نظروں سے بھی ایسی کوئی کتاب شاید آپ کی نگاہ سے گزری ہو۔ بہرحال بہت کچھ علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو قبل اس کے کہ ہم مختصراً ان حقوق کا جائزہ لیں جو اسلام نے آ کر خواتین کو دیے، جن سے خواتین اسلام کی آمد سے پہلے محروم تھیں اور آج ان میں سے اکثر حقوق سے آج بھی خواتین محروم ہیں، آج بھی خواتین محروم ہیں، تو اس سے پہلے ہم ذرا اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ دیگر حقوق کے مقابلے میں جن کے دینے کی بات کی جا رہی ہے یا جو لوگوں نے اپنے زعم یا خیال کے مطابق عورت کو دیے ہیں ان کے مقابلے میں، یا دیگر جو معاشرے ہیں، تہذیب و تمدن ہیں، ان کے مقابلے میں اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں اس کے امتیاز کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے۔ یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے سامنے اسلام کی حکمت اور اس کے محاسن یہ چیزیں بھی سامنے آئیں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی مصلحتیں اور کائنات کے رب کی حکمتیں وہ بھی ہمارے سامنے آ سکیں۔ تو اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں وہ بہت طریقوں سے، بہت اعتبار سے دیگر لوگ جو ان کو حقوق دینے کی بات کر رہے ہیں ان سے ممتاز ہے۔ ان حقوق کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ حقوق رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ یہ حقوق کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بنائے نہیں گئے، کسی اسمبلی نے ان کو پاس نہیں کیا ہے،
کسی ادارے یا شخصیت نے ان کی تجویز نہیں دی ہے، کوئی ورلڈ آرڈر ان کے بارے میں نہیں آیا ہے، کوئی انسان بشر کا بنایا ہوا قانون اور لا ان کا تقاضا نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں وہ آسمان سے شریعت بن کر نازل ہوئے۔ یہ ان حقوق کا امتیاز ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، جب یہ رب العالمین کی طرف سے اتارے گئے ہیں، اور جب یہ اس احکم الحاکمین کی شریعت کا حصہ ہیں، لہذا زمانہ کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، زمین کا خطہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جنس کی عورت ہو، کسی بھی جنس اور علاقے کے لوگ ہوں، کہیں سے ان کا تعلق ہو، ان حقوق کے اندر نہ تو تبدیلی کی گنجائش ہے، نہ کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر اس کی ابتدائی آیات کے اندر رب کائنات نے، اب عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ تعجب کی بات ہے، اسلام نے تو اتنے حقوق دیے ہیں عورتوں کو کہ پوری سورت ہی سورت النساء کے نام سے ڈال دی۔ یہ کوئی تھوڑے اعزاز کی بات؟ عزت اور تکریم اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ سورت النساء کیا معنی ہے؟ نساء کا معنی عورتیں ہیں نا، اور اس میں کیا ہے؟ خواتین کے حقوق ہیں۔ شروع میں دیکھیں، آخر میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے حقوق بیان کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز بخشا ہے خواتین کے حقوق کو کہ رب العالمین نے ان کے حقوق کو اپنی اس کتاب کا حصہ بنا کر نازل کر دیا ہے، تاکہ قیامت تک ان کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ایمان والوں کے دل میں باقی نہ رہے۔ یہ کوئی تھوڑے اعزاز کی بات ہے؟ کہتے ہیں جی اسلام نے حقوق نہیں دی، تو تمہارے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ پوری سورۃ النساء اللہ نے نازل کر دی۔ سورۃ الطلاق میں کیا ہے؟ خواتین کے حقوق کی بات ہے نا۔ سورۃ البقرہ خاص طور پر دوسرے پارے کے جو آخری رکوع ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ خواتین کے حقوق کی بات ہے نا۔ عجیب بات، قرآن سے جاہل، رب کی کتاب سے غافل، اور مسلمان کہتا ہے کہ واقعی ہم اس کو بات کو مانتے ہیں، تسلیم ہے، ماننا پڑے گا، اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے ہیں۔ ہاں، جن حقوق کی تم بات کرتے ہو وہ واقعی نہیں دیے ہیں۔ جس ماڈرنزم کی تم بات کرتے ہو وہ اصل میں جانورزم ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جن حقوق کی آج یہ لوگ بات کرتے ہیں یا اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ حقوق اور یہ آزادی عورت کو ملنی چاہیے، اللہ کی قسم ایسی آزادی تو جانوروں کے پاس ہوتی ہے، وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہوتی، عورت تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں حقوق بیان کیے، احکام بیان کیے عورتوں کے بارے میں۔ تم نے ان کو حق مہر دینا ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو عدل و انصاف کرنا ہے، اگر بچی یتیم ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، یتیم بچوں کے احکام، وراثت کے احکام، اور پھر مختلف اعتبار سے عورت کے اوپر جاہلیت میں جو ظلم و جبر اور زیادتی ہوتی تھی وہ سارے احکام، کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ بھی بتایا، نکاح کے احکام، عورت کو حق مہر کیسے دینا ہے، اس کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد، یہ تمام حقوق اور فرائض ذمہ داریاں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، ایمان والو سنو، اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام کو تم پر واضح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ کا ارادہ ہے جو تم سے پہلے نیک صالح مومن لوگ گزرے ہیں اللہ ان کے راستے تم کو دکھا دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ کا ارادہ ہے تمہارے اوپر توبہ نازل کرے، یعنی تمہاری توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، یہ جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں اللہ کو خوب ان کے بارے میں علم ہے اور خوب حکمت والا ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، ایمان والو یہ نہ سمجھنا فلاں پابندیاں لگا دیں، یہ حقوق دو، یہ ذمہ داریاں پوری کرو، اس طرح سے کرو، اس طرح سے نہ کرو۔ فرمایا یہ تمام احکام دے کر، یہ ساری تمہاری ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں لگا کر، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن وہ لوگ جو شہوت پرست ہیں، اللہ کا ارادہ ہے تمہاری توبہ قبول کرے۔ شہوت پرست
زانی بدکار یہود و نصارہ، اس قسم کے لوگ جو بدکاری کو چاہنے والے ہیں، فرمایا ان کا ارادہ یہ ہے ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم اللہ کے احکام سے بہت زیادہ دور ہو جاؤ۔ اور آگے سنیے، فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ نے یہ احکام تمہیں دے کر تمہیں تنگی میں نہیں ڈالا ہے، اللہ نے یہ احکام تم پر نازل کیے ہیں، اللہ کا ارادہ ہے تم پر تخفیف کرنا، آسانی کرنا، تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا ہوا ہے۔ تو ان حقوق کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ کس کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے، یہ کائنات کے رب کے بنائے ہوئے مقرر کردہ حقوق ہیں، یہ کسی بشر کے بنائے ہوئے نہیں ہیں کہ ایک آئے وہ حقوق بنا دے، وہ اس قسم کے بل پاس کر دے، قانون بنا دے، اور دوسرا آئے وہ پہلے قانون کو منسوخ کر دے، کہے نہیں میں اب نیا بناؤں۔ یہ امتیاز حاصل ہے۔ اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں، ان کو دوسرا بڑا امتیاز یہ حاصل ہے کہ یہ تمام حقوق فطرت کے عین مطابق ہیں، فطرت کے عین مطابق ہیں، لیکن جو فطرت کے باغی ہیں ان کو یہ حقوق ظلم نظر آتا ہے۔ جو فطرت کے باغی ہیں نا، اپنی فطرت سے بغاوت کر چکے ہیں، ان کو یہ حقوق ظلم نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عورت کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بیچاری بڑی مظلوم ہے۔ اور یاد رکھیے، آج کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی مولوی صاحب اتنی سختی بھی اچھی نہیں ہے، آپ اب ٹی وی بھی نہیں رکھنے دیتے گھر کے اندر، بچے بڑے تنگ کرتے ہیں، دوسروں گھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ جتنے بھی مواد پیش کیا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر، کیبل کے اوپر، فلم کے ذریعے ہو، ڈرامے کے ذریعے ہو، کسی سیریل کے کسی بھی ذریعے سے ہو، اس کے اندر آج یہی زہر ہماری نوجوان نسلوں کے ذہن میں گھولا جا رہا ہے، اور کافی حد تک وہ لوگ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ یہی زہر گھولا جا رہا ہے، اور ایسے خوبصورت الفاظ اور طریقوں سے ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان کہتا ہے شاید ان کی بات ہی سچ ہے، اور جو مولوی کہتا ہے وہ عورت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مولوی قدامت پسند ہے، مولوی بنیاد پر پسند ہے، مولوی رجعت پسند ہے۔ یہ تو دقیانوسی زمانے میں لے جانا چاہتا ہے، پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو لوگ عورت کو وہ حقوق دینے کی بات کرتے ہیں جو مغربی معاشرے میں عورت کو آج دیے جاتے ہیں، اپنے نظام کے مطابق ان کو حقوق دیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم جو ان حقوق کی دعوت دیتا ہے وہ پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتا ہے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی وہی حالت تھی جو آج وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ خیر یہ ایک الگ سے موضوع ہے، الگ سے مسئلہ ہے، اس کی اپنی ایک الگ سے تفصیل ہے کہ مغربی معاشرے میں عورت کا کیا حال ہے، کس طرح کی وہ بدترین زندگی گزار رہی ہے۔ تو ان کا اوپر سے اطمینان نظر آنا اور اسی طرح سے اس قسم کی خبریں ہم تک نہ پہنچنا، یہ چیز ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے ان کا معاشرہ۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس قسم کی باتیں مسلمانوں تک آتی نہیں ہیں، اور اگر آتی ہیں تو ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بات ہر بات اچھی لگتی ہے نا، دین کی بات کوئی اچھی نہیں لگتی۔ تو دوسرا امتیاز یہ حاصل ہے کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں وہ فطرت کے عین مطابق، بالکل فطرت کے مطابق ہیں۔ جو شخص فطرت سلیمہ کے اوپر قائم ہے وہ شخص گواہی دے گا کہ واقعی اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں اس سے بہتر حقوق دینے کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ لیکن جس کی فطرت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا، فطور پیدا ہو چکا، جو فطرت سے باغی ہو چکا ہے، بغاوت کر چکا ہے، اس کو اسلام کے دیے حقوق نعوذ باللہ من ذالک ظلم اور جبر نظر آئیں گے۔ اس لیے تو ان حقوق کے اوپر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، اور عورت کو ان حقوق کے اوپر عمل درآمد کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑنی پڑتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا احساس دلایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا احساس دلایا، ان حقوق کو ثابت کیا اور ایمان والوں کو بتا دیا کہ ان حقوق کو ادا کرنا، وگرنہ قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی مسئولیت اور ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔
پھر آپ نے تفصیل بتائی، فرمایا مرد اپنی عورت کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے خامد، اس کی عزت، اس کے مال، اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے۔ ہر بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ دار اور مسئول ٹھہرایا ہے، اور فرمایا اس کی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ابو الدرداء، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ اصول بیان فرما دیا، فَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّ، ہر حقدار کو اس کا حق دو، ہر حقدار تک اس کا حق پہنچاؤ۔ تو یہ فطرت کے عین مطابق ہیں جن کو ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ عورت کو جنگ نہیں لڑنی پڑتی ہے، اس کو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان دین کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو اب ہم دین سے غافل لوگوں کے طرز عمل کو بنیاد بنا کر کہنا شروع کر دیں جی اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے یا ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا، جہالت ہوگی نا، کہ جاہلوں کے عمل کو دلیل بنا کر انسان اللہ کی کتاب اور اس کی شریعت پر نقطہ اعتراض اٹھانا شروع کر دے، بڑی عجیب بات۔ اور تیسرا امتیاز ان حقوق کو یہ حاصل ہے کہ اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں، عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، عدل کا خیال رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں وہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ حقوق دے کر ان پر رحمت و شفقت کی ہے۔ عدل پر ان کی بنیاد ہے، رحمت و شفقت پر ان کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ انعام میں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات سچائی اور عدل کے لحاظ سے مکمل ہے۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ سچا ہے اور عدل پر مبنی ہے۔ اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ کتاب البیع میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ انصاری عورتوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کرنے کے لیے آئی، تو ہم سب نے آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور بہتان بھی نہیں باندھیں گی، لہذا آپ ہماری بیعت کو قبول کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ہماری سنی تو فرمایا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، کہ ان کاموں کے اوپر اس شرط پر تمہاری بیعت قبول کرتا ہوں کہ تم ان کاموں کو جتنا تم سے ہو سکے ان کو کرو گی، جتنا تمہاری استطاعت اور طاقت میں ہو تم یہ کام کرو گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت اور طاقت کی شرط لگا دی۔ تو حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سب نے کہا اللہ ورسولہ ارحم بنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ شرط نہ لگائیں، اللہ اور اس کا رسول ہم پر زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہم پر زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے پیغمبر نے اگر بیعت کے اندر کوئی اس قسم کی شرطیں لگائی ہیں تو یقیناً ہم پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے لگائی ہوں گی، ہم پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے نہیں لگائی ہوں گی۔ ہلم نبایت، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی۔ تو صحابیات نے آ کر گواہی دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حق دیا ہے یا جو احکام دیے ہیں وہ رحمت اور شفقت پر مبنی۔ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کون ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ رحمت کرے؟ وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو یہ حقوق جو اسلام نے خواتین کو دیے ہیں وہ عدل اور رحمت و شفقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، لہذا ان سے بغاوت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے بغاوت تصور ہوگی۔ ان حقوق کے اور بھی بہت سارے امتیازات ہیں،
اب تھوڑا سا جائزہ ان حقوق کا لیتے ہیں جو اسلام نے آ کر خواتین کو دیے۔ اس موضوع کے اوپر لکھنے والوں نے ان حقوق کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا ہے، کسی نے کس اعتبار سے، کسی نے کس اعتبار سے۔ تو جن حقوق کے بارے میں ہماری بات ہوگی اس کو ہم آج کی مجلس میں 6 طریقوں سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام نے خواتین کو انسانی حقوق دیے۔ نمبر 2، اسلام نے خواتین کو معاشرتی حقوق دیے۔ نمبر 3، اسلام نے خواتین کو ازدواجی حقوق دیے۔ نمبر 4، اسلام نے خواتین کو دینی اور شرعی حقوق دیے۔ اور نمبر 5، اسلام نے خواتین کو مالی یا معاشی یا اقتصادی کہہ لیں یہ حقوق دیے۔ اور نمبر 6، اسلام نے خواتین کو سیاسی حقوق دیے۔ تو 6 طرح سے خلاصتاً ان حقوق کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر ایک ایک حق کے اوپر بات کی جائے تو بات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ یہ اس مجلس کا یہ تھوڑا سا وقت کافی نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے اس طرح سے عورت کو تمام شعبہ زندگی کے اندر وہ مکمل حقوق عطا کیے ہیں جو عورت کو ملنے چاہیے تھے، جو فطرتی حقوق ہیں یا جن کی عورت کو اپنی زندگی گزارنے میں ضرورت پیش آ سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ اطمینان کی، سعادت والی، سکون والی اور اسی طرح سے بہترین زندگی گزار سکے۔ اسلام نے تمام شعبہ زندگی میں اس عورت کو وہ حقوق عطا کیے ہیں۔ تو اسلام نے خواتین کو انسانی حقوق عطا کیے۔ آپ جانتے اس بات کو، آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ قبل از اسلام عورت کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ کو کئی بار یہ باتیں بتائی جاتی ہیں اور اس کے بارے میں متعدد مثالیں آپ مختلف مشائخ سے سن چکے ہیں۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کر عورت کو وہ حقوق دیے جن کا تقاضا انسانیت کرتی ہے۔ اور یہ انسانی حقوق پھر ان کی بڑی طویل فہرست ہے۔ انسانی حقوق میں سے سب سے بنیادی حق اسلام نے جو عورت کو دیا وہ زندگی کا حق ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں نا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ بارہا آپ اس بات کو سن چکے ہیں۔ اگر حق نہ بھی ملتے، دیگر حقوق نہ بھی ملتے تو کوئی بات نہیں تھی، وہ تو زندہ ہی نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ کوئی تھوڑا حق ہے کہ اسلام نے آ کر عورتوں کو زندگی دی، جینے کا حق دیا اور ان کو حق حیات دیا۔ لیکن جن کی آنکھوں کے اوپر وہ اینک لگی ہو نا، جس سے ان کو وہ معاشرہ نظر آتا ہے، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو سب سے بڑا انسانی حق جو اسلام نے آ کر عطا کیا خواتین کو وہ حق حیات ہے، زندگی کا حق ہے۔ عرب کے لوگ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ دوسری طرف ذرا رومی سلطنت کے افراد کیا کرتے تھے اس کی طرف بھی ہم اگر دیکھیں، غور کریں، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو یہ باتیں اس میں نظر آتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جب اسلام کے آغاز کا زمانہ تھا، جب ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اس وقت کو یاد کرو، قیامت کا دن ہوگا، زندہ دفن کی گئی بچی، اس سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا، کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ جب یہ آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہو رہی تھیں عرب کی سرزمین میں، دوسری طرف رومی سلطنت جو اپنے لحاظ سے بڑی ترقی یافتہ تھی اس دور کے لحاظ سے، وہاں پر عورتوں کے ساتھ عجیب و غریب سلوک ہوتے تھے، انسانیت بھی شرما جائے، اور ان کو عذاب دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر رومی سلطنت میں عورتوں کو اس طرح سے عذاب دیا جاتا، تکلیف دی جاتی کہ ان کے جسموں کے اوپر گرم تارکول پھینک دیا جاتا۔ تارکول جانتے ہیں نا، جو یہ روڈ کے اندر استعمال ہوتا ہے، اگر وہ گرم کسی کے اوپر پھینک دیا جائے تو کیا اثر ہوگا اس کا؟ یہ سلوک ہوتا تھا اس وقت، یہ سلوک ہوتا تھا۔ اسی طرح سے یہی رومی سلطنت، اس کے باشندے اور افراد کیا کرتے تھے؟
خاص طور پر وہ لوگ جو با اثر افراد تھے، وہ بعض اوقات خواتین کی ٹانگوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیتے اور پھر گھوڑوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا جاتا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو جاتی۔ یہ بدترین تشدد ہوتا تھا، انسانیت سوز ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کر زندگی کا حق دیا کہ جس کے آگے تمام حقوق وہ کم پڑ جاتے ہیں، تمام حقوق اس کے آگے حقیر پڑ جاتے ہیں، زندگی کا حق دیا۔ اور اسلام کے آنے کے بعد کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے ان کے دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، مسلمانوں کے یہ خلافت کا سنہری دور، کوئی ایک مثال نہیں ملتی ہے کسی کلمہ پڑھنے والے نے اپنی بچی کو اسلام کے آنے کے بعد زندہ دفن کیا۔ یہ کوئی تھوڑا حق ہے؟ سب سے بڑا حق ہے، بنیادی حق ہے، لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ رومی سلطنت میں عورتوں کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور پھر ان کے نیچے ہلکی ہلکی آگ جلا دی جاتی کئی دنوں تک۔ اس سے کیا ہوتا، وہ ہلکی ہلکی آگ اس کے اثر کی وجہ سے ان کے جسم کی چربی پگھل جاتی، گوشت گر جاتا، حتیٰ کہ ان کی موت واقع ہو جاتی۔ اور ہندو تہذیب یا مذہب کے اندر کیا ہوتا تھا، عورت کے ساتھ یہ انسانیت سوز سلوک ہوتا تھا۔ 17ویں صدی عیسوی تک ہندوؤں کے اندر یہ رسم رہی، اور ماضی قریب میں بھی بعض جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں پر جو ہندو مذہب کے ماننے والے تھے، اس کے پیروکار تھے، اپنے مذہب میں سخت تھے، ماضی قریب تک وہ اس رسم پر عمل کرتے رہے کہ جب کسی عورت کا خامد مر جاتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ بندے کو جلا دیتے ہیں، مردے کو جلا دیتے ہیں، تو جس عورت کا خامد مر جاتا اس عورت کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر زندگی کا حق دیا، سب سے بڑا انسانی حق جس کے مقابلے میں تمام حقوق کم پڑ جاتے ہیں، حقیر پڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑا اعزاز ہے، اور یہ عزت، یہ تکریم، یہ حقوق کا تحفظ اور دفاع اللہ تبارک و تعالی نے خود کیا ہے، دین اسلام نے آ کر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا ہے۔ انسانی حقوق میں سے دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ عورت کو قصاص اور دیت کا حق دیا گیا۔ اس زمانے کے اندر جب خاص طور پر جنگیں ہوتی تھیں تو عورت کا قتل تو اس کو کوئی شمار نہیں کرتا تھا، عورت کو مار دیا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، جبکہ اسلام نے آ کر بتایا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے گا تو علماء امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس مرد کو عورت کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا، قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک بچی کے سر کو کچل ڈالا، دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل ڈالا۔ کچلنے کی وجہ مسلم کی روایت میں ہے، کچلا کیوں؟ کیونکہ اس بچی نے چاندی کے زیور پہنے ہوئے تھے، اس نے ان زیورات کو حاصل کرنے کے لیے اس بچی کے سر پر پتھر مارا، بچی کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ جب اس میں تھوڑی سی رمق زندگی کی باقی تھی، لوگ آئے، انہوں نے پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود تھے، یا لوگوں نے آپ کو بتایا، پوچھا گیا فلاں نے قتل کیا، جس پر شک تھا، فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، اس نے کہا نہیں، ایک یہودی کا نام لیا گیا، اس نے کہا ہاں مجھے اس نے مارا ہے، اشارہ کیا اپنے سر کے ساتھ کہ ہاں مجھے اس نے مارا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کو قصاصاً قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جیسے اس نے بچی کو مارا تھا ویسے اس کو قتل کیا جائے۔ ایک پتھر اس کے سر کے نیچے رکھا گیا اور اس کے سر کو پتھر پر اوپر رکھا گیا، اور ایک پتھر اوپر سے زور سے مارا گیا، جیسے اس نے مارا تھا ویسے قصاصاً اس کو قتل کیا گیا۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے، دیت کا حق دیا ہے۔ اسی طرح سے انسانی حقوق میں سے اسلام نے خواتین کو یہ حق دیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر خواتین، خاص طور پر لونڈیاں، ان کی جسم فروشی جو ہے نا، اس کو تجارت بنایا جاتا تھا، کاروبار بنایا جاتا تھا۔ لوگ لونڈیاں خرید لیتے، ان کو کہتے تھے جاؤ
بے حیائی کرو، اس سے جو پیسے آئیں آمدنی ہو وہ تم ہمیں لا کر دو، اور بڑے آرام سے مزے سے بیٹھ کر ان کی کمائی کو کھاتے تھے۔ اسلام آیا اور اسلام نے کہا کہ نہیں، تم نے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تم نے اپنی لونڈیوں کو زنا کے اوپر مجبور نہیں کرنا ہے۔ اور آج جس معاشرے کو نمونہ بنا کر مسلمان عورت کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، اس مغربی معاشرے کے اندر جسم فروشی باقاعدہ ایک پیشہ ہے۔ جسم فروشی باقاعدہ ایک پیشہ ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں عورت کا حق ہے وہ اس کو بیچے، جدھر بھی استعمال کرے، حق ہے اس کا، یہ آمدنی کا ذریعہ ہے، اور باقاعدہ اس کو تجارت یا اسی طرح سے پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہی کچھ ہوا کرتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس انسانیت سوز سلوک کی خلاف ورزی کی اور فرمایا کہ تم نے اپنی لونیوں کو زنا کے اوپر مجبور نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح تھے۔ ایک تو یہ نکاح جو آج موجود ہے جس کو اسلام نے برقرار رکھا، باقی جو 3 قسمیں تھیں نکاح کی، ان کے اندر عورت کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک نکاح الاستبضاء تھا۔ استبضاء کا معنی یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کو کہتا کہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، فلاں بندہ بڑا سخی ہے، فلاں بندہ بڑا بہادر ہے، اس سے جا بدکاری کر اور اس کے نتیجے میں تجھے بچہ ٹھہر جائے گا، اور پھر جب تک اس کا حمل واضح نہ ہوتا اس کے قریب نہ جاتا، جب حمل واضح ہو جاتا اس سے ہم بستری کرتا، جب وہ بچہ پیدا ہوتا تو یہ کام اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے اگر اس سے کوئی سردار یا بہادر اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو بچہ بھی اسی کی طرح سے سردار یا بہادر پیدا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے دوسرا نکاح کہ 10 سے کم لوگ جاتے ایک عورت کے پاس، اس سے اپنی خواہش کو پورا کرتے، جب بچہ پیدا ہوتا جس آدمی کا عورت نام لے دیتی تھی اس کو اس بچے کا باپ بننا پڑتا تھا، یعنی ایک سے زیادہ مرد اس کے ساتھ جا کر یہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ اور تیسرا نکاح کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ زانی اس قسم کی عورتیں جن کے دروازوں پر جھنڈے لگے ہوتے تھے، کئی لوگ لا تعداد لوگ ان کے پاس جاتے، جب اس کے نتیجے میں بچہ ٹھہر جاتا تو ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ قیافہ شناسی کے ذریعے بتاتا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، اور جس کے بارے میں کہہ دیتا تھا وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ عورت کے اوپر ظلم تھا یا اس کا حق تھا؟ یہ ظلم تھا نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، اللہ کے رسول نے ایک نکاح جو آج موجود ہے اس کو برقرار رکھا کہ مرد عورت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرتا ہے، شرعی اصول و تقاضوں کے مطابق کرتا ہے، اور باقی 3 نکاحوں کو اسلام نے کالعدم قرار دے دیا کیونکہ ان 3 نکاحوں میں عورت کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر عورت کے انسانی حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے، اسلام نے آ کر عورت کے معاشرتی حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے، وہ حقوق ان کو دیے ہیں۔ اور معاشرتی حقوق کے اندر پھر ایک بہت بڑی فہرست ہے، ان میں سے سب سے پہلے قرابت داری کا حق آتا ہے۔ اسلام نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، قرابت دار جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، اور ان میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ جو قریبی رشتہ دار عورتیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نہیں پتا ہے آپ کو؟ ماں کا ہے نا۔ کوئی شک ہے؟ حدیث آپ نے سنی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہا اللہ کے رسول میں میدان جہاد کے اندر جاتا ہوں، آپ نے فرمایا، پوچھا ماں ہے تیری؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا اس کی خدمت کر، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام نے اتنا حق دیا قرابت داری کا، اور ماں کو اتنا مقام دیا حتیٰ کہ اس کی خدمت کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتا دی۔ اور باپ کے مقابلے میں ماں کا کتنا حق ہے؟ 3 گنا حق رکھا گیا۔ اور آج جن حقوق کے دینے کی بات کرتے ہیں نا یہ لوگ، اس معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں،
بیٹا بیٹی جوان ہو گئے، بوڑھا بوڑھی اب کیا کر رہے ہیں گھر کے اندر؟ کچرے کو صاف کرو، جاؤ ان کو پھینک کر آؤ۔ اولڈ ایج ہوم کے اندر ان کو ڈال کے آ جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس قسم کے اولڈ ایج ہوم ہمارے اس بعض اسلامی ممالک میں بن چکے ہیں، بعد میں بن رہے ہیں۔ بڑا اچھا صلہ دیا، اچھے ان کے حقوق دیے، ماں اتنی اس نے اپنی جان کھپائی اولاد کے لیے، آخر میں جب بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت تھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی، حقوق پورے کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ مغربی تہذیب کہتی ہے، مغربی قوانین کہتے ہیں، جن کے نافذ کرنے کی اور جن کو بنیاد بنا کر حقوق بنائے جانے کی یا بل پاس کرنے کی آج یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کا تمدن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو جا کر وہاں ڈال کے آ جائے، انسان جائے پھینک کر آئے وہاں پر۔ اسلام نے بحیثیت ماں بھی عورت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، بحیثیت بیٹی بھی اس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس کھجور کا ایک دانہ تھا، اس نے کھجور کا ایک دانہ دو حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں، آدھا دانہ ایک بیٹی کو دیا اور آدھا دوسری کو دیا۔ کہتی ہے خود کچھ نہیں کھایا، خود بھوکی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے ماجرا بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جس شخص کو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور پھر اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ احسان کیا، اچھا سلوک کیا، اچھی ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم کی آگ کے آگے اس کے لیے پردہ بن جائیں گی، اس کو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ میں نہیں جانے دیں گی۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا کان ہوا وانا یوم القیامہ وضم اصابع، کہ جس بندے نے دو بیٹیوں کی کفالت کی، دو بچیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں کو ملایا، فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ کہاں ایک طرف وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، اور کہاں پر دو بچیوں کی کفالت کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ساتھ کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو پھر بھی انسان کہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے ہیں، تو یہ جہالت اس کو کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بہن ہے تو اسلام نے اس کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے، خالہ کو ماں کا درجہ دیا، پھوپھی ہے، اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی رشتہ دار عورتیں ہیں ان تمام کے حقوق کا تحفظ کیا اور ان تمام کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ معاشرتی حقوق میں سے عورت کو وہ حقوق دیے کہ جن کے ذریعے عورت اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کر سکے، تاکہ معاشرے میں وہ بھی زندگی گزار سکے اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو فرض کیا ہے۔ آج تو لوگوں نے پردے کو مصیبت سمجھ لیا ہے نا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب یہ باہر نکلا کریں اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے، جب پہچانی جائے گی اذیت اور تکلیف سے محفوظ رہیں گی۔ اصل میں ایسے ہوتا تھا کہ جب عورتیں رات کو قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتی تھیں تو منافقین سمجھتے تھے شاید یہ لونڈیاں جا رہی ہیں، لہٰذا ان کے اوپر آوازیں کستے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان عورتوں پر آوازیں کسنا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے نا، یا مسلمانوں کا کام ہے؟ اللہ معاف کرے، آج مسلمان عورت کی عزت مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، حقیقت بات یہی ہے نا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اے نبی اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیں یہ جائیں جب تو باہر نکل کر جب جائیں تو پردہ کر کے جائیں، چادر پہن کر جائیں تاکہ پہچان لیا جائے یہ کوئی لونڈیاں ایسی ویسی عورتیں نہیں ہیں، پاک باز عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، بڑے مقام اور عزت والی عورتیں ہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں ان کو پہچان لیا جائے گا چادر اور برقعے کے ذریعے، پردے کے ذریعے ان کی پہچان ہو جائے گی، فلا یؤذین، منافقین کی اذیت اور شر سے محفوظ رہیں گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پردہ کرنا، حجاب کرنا، اپنے آپ کو چھپا کر باہر جانا، یہ پاک باز، پاک دامن اور شریف عورت کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پردہ اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ اس سے مقصود عورت کی آزادی کو چھیننا ہو، اس پر پابندیاں لگانا ہو۔ اور آج تو بڑے عجیب و غریب قسم کے فقیہ اور فقیہات پیدا ہو چکی ہے نا۔ پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، دل میں حیا ہونی چاہیے، ظاہری طور پر پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو اتنا حق دیا اپنی ناموس اور عزت کے حوالے سے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کی طرف دیکھنا بھی حرام کر دیا، اتنا محفوظ کیا ان کی عزت کو۔ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کو کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر محرم عورت کو دیکھنے کو کیا قرار دیا ہے؟ آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ اتنا محفوظ کیا مسلمان عورت کی عزت کو، اتنا عزت کا حق ادا کیا، کسی کو اجازت نہیں دی کہ تم اس کو میلی نگاہ سے دیکھو، محفوظ کر دیا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنا بھی اجازت نہیں دی کہ ایک عورت اپنے خامد کے سامنے یا کسی اور مرد کے سامنے دوسری کسی عورت کے جسمانی خد و خال یا اس کی خوبصورتی وغیرہ کے بارے میں بیان کرے۔ صحیح ابن حبان میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، کہ عورت کے ساتھ مباشرت نہ کرے، یعنی اس کے ساتھ لیٹے نہیں، اس کے ساتھ اس طرح سے اٹھے بیٹھے نہیں کہ اس کے راز حاصل کر لے، اور پھر فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا أَوْ رَجُلٍ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، پھر اس عورت کے اوصاف، خوبصورتی وغیرہ کے اپنے خامند یا کسی اور مرد کے سامنے ایسے بیان کرے گویا کہ اس کا خامند یا وہ مرد اس عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اللہ کے رسول نے اس سے اتنا مسلمان عورت کی عزت اور اس کی عصمت کا تحفظ کیا۔ اور آج بعض عورتوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کو۔ بعض عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، وہ آئیں گی تو اپنی سہیلی کے بارے میں خامند کو خوب باتیں بتائیں گے، اس نے آج فلاں کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس طرح کا اس نے میک اپ کیا ہوا تھا، یہ کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی عورت اس طرح سے نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان عورت کی عزت کا اتنا تحفظ کیا حتیٰ کہ اس کے اوصاف کسی غیر محرم مرد کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اتنا اس کی عزت کا دفاع کیا، اتنا اس کی ناموس اور عزت کے تحفظ کا اس کو حق عطا کیا، حتیٰ کہ جو شخص اس کی عزت کے بارے میں بات کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نور کے اندر آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، اللہ نے فرمایا اس کو 80 کوڑے مارو۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ فرمایا 80 کوڑے مارو، اگر وہ بغیر 4 گواہوں کے کسی پاک دامن پر زنا کا الزام لگا رہے ہیں، اس کی عزت کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں، 80 کوڑے مارو اور زندگی بھر اس کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ اور فرمایا یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاجر ہیں۔ اب اس طرح کا خواتین کی ناموس اور عصمت کے تحفظ کے حقوق ادا کرنا، میں پوچھتا ہوں کسی اور تہذیب میں، معاشرے میں، مذہب میں اگر اس کی کوئی مثال ملتی ہو تو کوئی ہمیں لا کر دکھائے۔ عجیب بات ہے، جو لوگ عورت کو اس حوالے سے آزادی دینے کی بات کرتے ہیں
جب ریپ وغیرہ کے کیس سامنے آتے ہیں تو پھر بڑے جو ہے نا اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، ایک طرف آپ اس کو اس طرح کی آزادی دینے کی بات کر رہے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، اور جب اس طرح کا کام جو اس کا نتیجہ لازمی نتیجہ ہے جب ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ انسانیت نہیں ہے، جو ایسا کرتا ہے اس کو یہ سزا دی جائے، اس کو وہ سزا دی جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بھیڑیے کو بکریوں کا محافظ بنا دیا جائے تو پھر ریوڑ کی خیر ہوگی؟ بھیڑیے کو جب بکریوں کا محافظ بنا دیا جائے تو پھر ریوڑ تو گیا ان بکریوں کا۔ اسی طرح سے اسلام نے عورت کو ازدواجی حقوق بھی دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بالکل وہی حق ہیں جس طرح ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر خامند کے حقوق ان کے ذمے ہیں تو خامند کے ذمے بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ان کے حقوق دے، ذمہ داری ہے خامند کی معروف طریقے سے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ القرظ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی ایک کی بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وان تکسوها اذا اکتسیت، کہ جب کھانا کھاؤ اس کو کھلاؤ اور جب کپڑا پہنو اس کو پہناؤ، ولا تضرب الوجه، اس کے چہرے پر نہ مارو، ولا تقبح، اس کو بدصورت بھی نہ کہو کہ تیرا چہرہ بدصورت ہے، تو بدصورت ہے، تیری شکل کسی کام کی نہیں ہے، تو بدترین شکل والی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت کا خامند کے اوپر حق ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ کہے، بدصورت بھی نہ کہے اور بری شکل والی بھی نہ کہے۔ اور فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، اگر ناراضگی تک معاملہ پہنچ جائے تو وہ ناراضگی بھی گھر کے اندر ہونی چاہیے، گھر کے باہر نکل کر ناراض نہیں ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے کہ ناراض ہوئے خود باہر نکل گئے گھر سے، ناراض ہوئے بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ فرمایا یہ حق ہے ایک عورت کا بیوی کا خامد کے اوپر، یہ حق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حقوق کو بیان کیا اور اسی طرح سے ان کی حفاظت کا ذمہ دیا۔ اسی طرح سے ازدواجی حقوق میں سے یہ بھی خواتین کو حق دیا کہ نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، سنن بہقی وغیرہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا تنکحوہن الا باذنہن، کہ خواتین کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہ کرو۔ اسی طرح سے اگر کسی ولی نے، اس کا والد ہو یا جو بھی اس کا ولی ہو، اگر زبردستی اس کا نکاح کر دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خنسا بنت خزام انصاریہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا، میں مطلقہ یا بیوہ تھی، میں وہ نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آ کر آپ کو یہ ماجرا بتایا تو کہا فرد نکاحہا، اللہ کے رسول نے اس نکاح کو باطل قرار دے دیا، اس نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب کیا باندھا ہے؟ باب اذا زوج ابنتا وہی کارہا فنکاحہم مردود۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیٹی کا زبردستی نکاح کر دیا، امام بخاری کہتے ہیں وہ نکاح مردود اور باطل ہوگا۔ تو ازدواجی حقوق میں سے اسلام نے یہ حق بھی اس کو دیا ہے۔ اسی طرح سے ازدواجی حقوق میں سے اسلام نے حسن سلوک کا حق بھی اس کو دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ بڑا بہترین ہے، بڑے اچھے سلوک اور اخلاق کا مالک ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی فرمایا نہیں۔ معاشرتی طور پر رہن سہن کے اعتبار سے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور مثال بھی بیان فرمائی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں اگر مثال دیکھنی، نمونہ دیکھنا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر و اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو یہ حقوق بھی دیا۔ اسی طرح سے زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو پہلی بات تو یہ تھی کہ 1 سال اس کو عدت گزارنی پڑتی،
کتنے سال؟ 1 سال. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت کو منحوس سمجھ کر آبادی سے دور ایک جھونپڑی کہہ لے, ایک جو ہے نا کٹیا کہہ لے, اس کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا تھا. وہاں پر وہ رہتی, سارا سال نہ نہاتی تھی اور نہ ہی جسم کی صفائی اور طہارت کرتی تھی, وہیں پڑی رہتی تھی. اور بعض اوقات تو وہ جھونپڑی اور وہ جگہ جہاں پر اس کو رکھا جاتا تھا یا جہاں پر اس کو نکال دیا جاتا تھا وہ اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ مشکل سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی. وہیں پر وہ رہتی. جب 1 سال گزر جاتا, کپڑے بھی تبدیل نہیں کرتی تھی, نہاتی بھی نہیں تھی. 1 سال گزر جاتا, وہ اونٹ یا بکری کی میگنیاں اٹھا کر پھینک دی, لوگوں کو پتہ چلتا کہ اب 1 سال گزر گیا, اس کی عدت ختم ہو گئی ہے, پھر اس کو باہر آنے کی اجازت ہوتی تھی. اسلام نے کتنے مہینے رکھے ہیں؟ 4 مہینے اور 10 دن. ہاں صرف اتنا منع کیا ہے کہ بیوہ دوران عدت زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی, ورنہ دیگر جو طہارت اور صفائی کے معاملات ہیں ان سے اسلام نے حق دیا نا, ایک طرف وہ چیز اور ایک طرف یہ چیز. اسی طرح سے جب عورت مینسز کی حالت میں ہوتی, اپنے ایام مخصوصہ میں ہوتی, یہودی اس کو علیحدہ کر دیتے تھے, اس کا کھانا پینا برتن سب کچھ علیحدہ کر, حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی, کیونکہ اس حالت میں اس کو پلیز سمجھتے تھے, ناپاک سمجھتے تھے. تو اس کو بعض دفعہ گھر کے کسی ایک کمرے میں یا گھر کے کنارے میں موجود کسی جگہ میں اس کو علیحدہ کر دیا جاتا, برتن بھی علیحدہ, کھانا پینا جا کر دے دیتے تھے, تو یہیں پر پڑی رہے, ادھر نہیں آنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کیا فرمایا؟ اصنعوا کل شیء الا النکاح, کہ لوگوں اس حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی, اس کے علاوہ دیگر تمام کام کر سکتے ہو. اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس کے ساتھ کھانا پینا, حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا, یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا. تو یہ حق بھی اسلام نے عورت کو دیا ہے. اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو مالی اور اقتصادی حقوق بھی دیے ہیں. وراثت کا حق دیا. مسند احمد میں ہے, حضرت سعد بن ربیع کی بیوہ آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ساتھی سعد بن ربیع غزوہ احد کے اندر شہید ہو گیا, اور ان کی 2 بچیاں تھیں. ان کے چچا نے ساری جائیداد حضرت سعد کی اپنے نام کر لی, بچیوں کو کچھ بھی نہیں دیا. بچیاں شادی کرنے کے قابل ہیں اور مال کے بغیر کوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا. میں آپ سے حق مانگنے آئی ہوں, انصاف مانگنے آئی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نازل فرما دی, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے وراثت کی تقسیم کی آیت نازل فرما دی, اور آپ نے ان بچیوں کے چچے کو بلا کر فرمایا کہ تو حضرت سعد کی جائیداد میں سے 2/3 حصہ ان بچیوں کو دے دے, 8واں حصہ ان کی ماں کو دے دے, باقی جو بچے وہ تیرا ہے. وراثت کا حق عطا کیا. اسی طرح سے اسلام نے مالی اور اقتصادی حقوق دیتے ہوئے عورت کو ملکیت کا حق عطا کیا, ملکیت کا حق دیا. اگر کسی مال کی, کسی چیز جائیداد کی عورت مالک ہے تو کوئی اور اس پر زبردستی قبضہ نہیں کر سکتا ہے. اس کے حق کو وہ لے, اس کی ملکیت کو ثابت کیا ہے, حتیٰ کہ اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو, اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. اگر وہ اجازت نہیں دیتی خوشی خوشی, تو جو اس کی ملکیت ہے وہ اسی کی اپنی ملکیت ہے. اس کے خاوند کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے مال کے اوپر زبردستی قبضہ کر لے. یہ حق بھی اسلام نے دیا. اسی طرح سے حق مہر, یہ حق بھی اسلام نے دیا. اللہ نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ, کہ عورتوں کو ان کے حق مہر نحلتن, نحلہ کا معنی ہوتا ہے خوشی خوشی دو. یہ نہ ہو دل کے اندر کہ یہ مصیبت بھی ادا کرنی پڑے گی, یہ حق بھی دینا پڑے گا. نہیں, اللہ نے فرمایا دلی خوشی سے ان کا جو حق مہر تم نے مقرر کیا, جس کا اقرار کیا, وہ تم ادا کرو. علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح ترغیب کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور پھر اقرار کیا کہ میں تجھے اتنا اتنا ایسے ایسے حق مہر دوں گا, اور بعد میں اس حق مہر کو نہ دیا, اس کے حق کو ادا نہ کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا لقی اللہ وہو زان, قیامت کے دن اللہ سے زانی کی حالت میں ملاقات کرے گا. جیسے ایک زانی کی حالت ہوگی ویسے اس کی حالت ہوگی جس نے نکاح کے وقت کہا تھا حق مہر دوں گا, لیکن پھر عورت کا حق ادا نہیں کیا.
تو اسلام نے حق مہر کا بھی تحفظ کیا. اسی طرح سے اسلام نے نان و نفقے کے حق کا بھی تحفظ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جن کی کفالت کرتا ہے ان کو ضائع کر دے. یعنی اگر اس کے اندر کوئی اور گناہ نہیں ہے، کوئی اور برائی نہیں ہے، بس اپنے جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے جو ماتحت افراد ہیں، بیوی بچے، اگر ان کو ضائع کر دیتا ہے، ان کی کفالت صحیح معنوں میں نہیں کرتا ہے، معروف طریقے سے ان کا کھانا پینا پہننا بنیادی ضروریات ان پر خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی اور گناہ نہ بھی کرتا ہو، اتنا چیز ہی اس کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی. تو نان و نفقے کے حق کا بھی تحفظ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس حوالے سے بہت سارے حقوق ہیں. عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ خرید و فروخت بھی کر سکتی ہے، اس میں اس کو حق موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر اس کے مالی حقوق بھی موجود ہیں. تو آخر میں اس کے سیاسی حقوق بھی موجود ہیں. سیاسی حقوق سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت الیکشن لڑ سکتی ہے، کرسی پر آ سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتی ہے، نہیں. وہ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرا، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے. وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. سیاسی حقوق سے مراد علماء یہ کہتے ہیں اسلام نے اس کو بیعت کا حق دیا ہے. بیعت اس کی مستقل رکھی ہے. یہ نہیں ہے خاوند بیوی دونوں مسلمان ہوئے، خاوند نے بیوی کی طرف سے بیعت کر لی تو ہو جائے گی، نہیں. خاوند الگ سے بیعت کرے گا اور عورت کو حق دیا کہ وہ مستقل آ کر بیعت کرے گی، جیسا کہ صحابہ اور صحابیات دونوں نے آ کر مستقل بیعت کی. اس کے علاوہ شورا کا حق بھی اس کو حاصل ہے، مشورہ بھی دے سکتی ہے. صحابہ کرام حضرت عائشہ سے مشورے لیا کرتے تھے. امت کے انتظامی معاملات میں بھی سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آ کر مشورے لیا کرتے تھے. اور حضرت عمر جیسی شخصیت بھی بعض صحابیات سے مشورے لیا کرتے تھے. اور جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ جو مجاہدین سرحد کے اوپر موجود ہیں ان کے لیے کتنی مدت مقرر کی جائے، تو حضرت عمر نے کس سے مشورہ لیا تھا؟ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ کتنی مدت عورت اپنے خامند سے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے دور رہ سکتی ہے. حضرت حفصہ نے بتایا 4 مہینے. تو انہوں نے پھر باقاعدہ ایک قانون بنا دیا تھا. تو عورت سے مشورہ کیا. اسی طرح سے دیگر معاملات کے اندر بھی قضاء کا حق بھی اس کے پاس موجود ہے. عورت قاضی بھی بن سکتی ہے، عورت کے پاس فتوے کا حق بھی موجود ہے. یہ تمام باتیں علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں. بہرحال وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس کے بارے میں باتیں کرتے. حقوق میں نے شروع میں بھی عرض کیا، شمار کرنا ان کا اس مختصر وقت کے اندر ممکن نہیں. یہ چند باتیں اشارتاً آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق خواتین کے اپنے دین کے اندر مقرر کیے ہیں، وہ حقوق تمام اعتبار سے مکمل بھی ہیں اور اعلیٰ اور اکمل بھی ہیں، بے مثال بھی ہیں. ان جیسے حقوق نہ تو کوئی معاشرہ دے سکتا ہے، نہ کسی پارلیمنٹ کا قانون دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی افراد یا بشر وہ حقوق خواتین کو دے سکتے ہیں. کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا ہے وہ حقوق دینے کی جو حقوق اللہ نے دیے ہیں، اس کے رسول نے دیے ہیں. اور جس طرح سے خواتین کے حقوق کا دفاع اور تحفظ اسلام نے کیا ہے، اس طرح سے خواتین کے حقوق کا دفاع اور تحفظ کوئی اور مذہب، کوئی اور تہذیب، کوئی اور معاشرہ نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ عورتوں کو حقوق دینے کی جب بات آئے، اس معاملے میں جب قانون بنانے کی بات آئے، اس معاملے میں جب کوئی لائے عمل تیار کرنے کی بات آئے، تو ہماری بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو تمام قسم کے شکوک و شبہات سے پاک کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اسلام کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں کو بیکار کر دے، اور جو اسلام کے دشمن مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے وقتاً فوقتاً اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مکر و فریب کے جال بنتے ہیں، رب کائنات ان کی منصوبہ بندیاں، ان کے مکر، ان کے فریب انہی کے اوپر پلٹ دے. اللہ ان کو تمام
تمام ہر قسم کے میدان کے اندر ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ رب کائنات ہمیں توفیق دے کہ جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر ثابت قدم رہیں، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سوال تھا موضوع سے متعلق ہے۔ بڑا مشکل سوال کیا۔ یہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں بیوی سے الگ معاش یعنی روزی کے لیے 2 سال یا کچھ عرصہ باہر رہنا، تو کیا یہ حق میں خیانت نہیں ہے؟ کتنا عرصہ الگ رہ سکتے ہیں؟ تو جیسا کہ ہم نے سنا ابھی آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس سے بھی علماء نے دلیل لی، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں ان کے پاس 4 مہینے کی مدت ہے۔ تو اس سے بھی علماء نے اس آیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے دلیل لی کہ 4 مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ضروری ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے جیسے بتایا تھا۔ تو اس سے تو علماء نے شرعی طور پر جو لیا ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر بندے کے اس قسم کے حالات ہیں، مثلاً کوئی اس کو ایسی مجبوری پیش آئی، ایسی کوئی تکلیف پیش آئی کہ اپنے ملک کے اندر رہ کر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی اس تکلیف یا مجبوری کو دور کر سکے، یا جیسے وہ قرض دار ہو گیا ہے اپنے قرض کو اتار سکے، تو بامر مجبوری علماء نے کہا ہے کہ بندے کو پھر اجازت ہے کہ وہ کسی اور علاقے میں جا کر اپنی روزی کے وسائل، رزق کے اسباب کو تلاش کرے، بشرطے کہ اس کی بیوی خوشی خوشی اس کو اجازت دے دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ بھی صراحتاً اقرار کرے کہ جتنا عرصہ آپ میرے پاس نہیں ہوں گے میں آپ کے بغیر صبر کر لوں گی، ان 2 شرطوں کے ساتھ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہے تو پھر اس بندے کا باہر آنا اور اتنے عرصے سے زیادہ اس کا اپنی بیوی سے دور رہنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری بات بھی علماء نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی مجبوری کی صورتحال ہے اور بندہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے جلدی جا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کا بندوبست کرے اور اپنے گھر میں چلا جائے۔ مثلاً سال بعد اگر اس کو جانے کا موقع ملتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں کا قانون 2 سال ہے تو نہیں 2 سال بعد ہی جاؤں گا، اگر سال بعد جا سکتا ہے، اس سے آگے پیچھے جا سکتا ہے، تو علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر اس کو اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ چلے جانا چاہیے۔ اور افسوسناک پہلو ہے، یہاں پر لوگ سالوں سے موجود ہیں اور یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن عبرت کا مقام ہے، لوگ صرف پیسے کی وجہ سے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، پیسے کی وجہ سے، کوئی مجبوری نہیں ہے ان کی، اور پیچھے ان کی بیویاں، ان کی عزت بھی برباد ہو گئی، ان کی اولادیں بھی تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن پیسے کی لالچ میں آ کر سال ہا سال وہ یہیں پر پڑے ہوئے ہیں۔ حالات بالکل اچھے ہیں، اور کئی تو ہوتے ہیں جو زمیندار بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے، لیکن پھر بھی پیسے کا ایسا ان کو مزہ آتا ہے کہ وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان تمام معاملات کا، کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، یہ حقیقتیں ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو مجبوری نہیں ہوتی ہے بعض بار، لیکن پھر بھی یہاں پر موجود ہیں کہ آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، مزے سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اب کیا وہاں پر جائیں گے؟ تو ان حالات کے اندر تو یہ کام بالکل حرام اور ناجائز ہوگا۔ اگر بندے کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے ملک میں رہ کر، اپنے بیوی بچوں میں رہ کر وہ گزارا کر سکتا ہے، تو پھر اس طرح سے ان حالات کے اندر یہ کام ناجائز ہوگا بامر مجبوری، کہ جس کو انسان وہاں پر رہ کر دور نہ کر سکتا ہو، تو پھر علماء نے ان کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ بندہ باہر آ سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ ساتھی پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو صرف کہے سلام تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں شریعت میں صرف سلام کا لفظ میرے علم میں تو نہیں ہے کسی حدیث میں آیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت کہیں صرف سلام کہا ہو۔ تو اس میں جو اصل ہے وہ یہی ہے السلام علیکم، یا سلام علیکم بھی
بعض احادیث میں آتا ہے، تو یہ کم از کم ہے سلام کا جو صیغہ ہے۔ اس کے علاوہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ جو سلام کا لفظ ہے یہ دراصل ہمارے ہاں ایک عادت بن چکی ہے۔ لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، یعنی اس طرح کی ایک عادت ہے۔ یہ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو اس طرح کا کوئی لفظ صرف سلام کے ساتھ ملاقات کے وقت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا جائے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ سلام کہیں گے یہ ایک عادت ہوگی، السلام علیکم کہیں گے یہ عبادت بن جائے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے آپ جانتے ہیں نیکیاں بڑھ جائیں گی، وبرکاتہ کہیں گے تو اور نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنی عادت کو عبادت میں ڈھالے، نہ کہ عبادت کو اپنی عادت کے مطابق بنائے۔ واللہ اعلم۔ بغیر کسی عذر کے وتر کی نماز فجر کی اذان سے تھوڑی دیر بندہ پہلے پڑھ سکتا ہے، آیا کہ وہ تہجد پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو؟ بس اس کا دے دیں آپ جو ہنس دو۔ بغیر کسی عذر سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو عشاء کی نماز کے ساتھ آپ نے وتر نہیں پڑھا، جبکہ صبح کی اذان ہونے سے آپ 15 منٹ 10 منٹ پہلے آپ کے آپ کو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو وتر ہے نا عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ وتر رات کی نماز کا حصہ ہے۔ رات کی جو نوافل ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، تو اصل میں وتر اس کا حصہ ہے۔ لیکن شریعت نے بندوں کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے وتر کی یہ جو نماز ہے عشاء کے فوراً بعد ادا کرنے کی بھی اجازت دے دی، ورنہ بہتر وقت کون سا ہے وتر کا؟ رات کا آخری تہائی حصہ، یہ سب سے بہترین وقت ہے وتر کو ادا کرنے کا۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے مختلف اوقات میں بھی وتر کو ادا کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس وقت ادا کرتا ہے یعنی اذان سے کچھ دیر پہلے، تو یہ تو سب سے بہترین وقت ہے وتر کا، اگرچہ وہ تہجد پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ اس وقت اٹھا ہے تو کم از کم 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو وہ پہلے پڑھ لے اور بعد میں وتر کرے، تاکہ اس کا قیام اللیل بھی ہو جائے اور اس کا وتر بھی ہو جائے۔ واللہ جزاکم اللہ خیر۔ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو موضوع آج بڑا اہم تھا، خواتین کے حقوق پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی، اگر ابھی پھر کسی کا کوئی سوال ہو تو شیخ سے مل کر آپ الگ سے سوال کر سکتے ہیں، تو پھر ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔